ماشاءاللہ یہ قاری عبدالوہاب صاحب جو کہ آپ نے پیارے اور مخصوص انداز میں اللہ رب العزت کے پاک کلام سے آپ کے دلوں کو منور فرما رہے تھے. اللہ پاک ان کا سنانا ہمارا سننا قبول و منظور فرمائے اور اللہ رب العزت ہماری نجات کا ذریعہ بھی بنائے اور اللہ رب العزت کلام پاک کو پوری دنیا میں عام فرمائے. جیسا کہ میں نے شروع میں آپ سے گزارش کی ہے کہ آج کے ہمارے اس محفل ہمارے اس کانفرنس کا عنوان کیا ہے؟ سیرت صاحب وحی و کاتب وحی. صاحب وحی سے مراد آقا علیہ السلام ہیں اور کاتب وحی سے مراد حضرت امیر زور سے بولے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپس میں نسبت کیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے جب اعلان نبوت فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنا محبوب، اپنا پیغمبر، اپنا رسول، اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے، تو اللہ رب العزت کے اس فرمان کے جواب میں آقا علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو ابتداءً دو گروہ بنے. ایک گروہ وہ کہ جنہوں نے سراسر انکار کیا کہ جناب ہم آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور دوسرا گروہ وہ کہ جنہوں نے آمنا وصدقنا کا اعلان فرمایا. تو قرآن پاک کے ابتدا میں سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ رب العزت نے 3 گروہوں کا ذکر فرمایا. میں نے ابتداءً 2 گروہوں کا ذکر اس لیے کیا کہ اللہ رب العزت کے اللہ کے نزدیک کافر اور منافق دونوں ایک ہی کیٹیگری کے، دونوں ایک ہی ہیں، یعنی کہ دونوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے ابتداءً ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جنہوں نے آقا علیہ السلام کے حکم پہ، آقا علیہ السلام کے اعلان پہ لبیک کہا، ایمان لائے، اسلام قبول کیا. تو ان کو قرآن و سنت کی اصطلاح میں صحابہ اکرام کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ تو یہ باتیں ذہن میں رکھنے کے قابل ہیں کہ ایک جو اللہ رب العزت کی طرف سے دیا ہوا منصب ہے وہ ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا منصب عطائی ہے. اور ایک منصب وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی محنت اور مشقت پہ ہوتا ہے. باتیں یاد رہیں گی انشاءاللہ. نمبر 1 عطائی، اللہ رب العزت نے وہ منصب عطا کر دیا. نمبر 2 جو اپنی محنت اور مشقت پہ حاصل کیا جا سکتا ہے. تو یاد رکھیں نبوت بھی صحابیت بھی یہ 2 منصب ایسے ہیں کہ ان کو محنت سے حاصل نہیں کر سکتے. یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے. اللہ نے جس کو چاہا پیغمبر بنا دیا، اللہ رب العزت نے جس کو چاہا صحابی بنا دیا. اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی بختارنی اصحابی، کہ اللہ رب العزت نے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، مجھے چنا اور میرے لیے صحابہ کو چنا. تو پتہ چلا کہ یہ دونوں منصب اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ جنس کے مقدر میں تھا وہ ان کو مل چکا. جنہوں نے پیغمبر بننا تھا وہ پیغمبر بن گئے، جنہوں نے صحابی بننا تھا وہ بن گئے. اب کائنات کی صبح تک اپنی محنت، اپنی مشقت، اپنی ریاضت، اپنی عبادت، اپنی اطاعت اور فرما برداری کے بلبوتے پہ نہ تو کوئی پیغمبر بن سکتا ہے نہ صحابی بن سکتا ہے. ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے. اور تیسرا جو منصب ہے جو اپنی محنت پہ ہے، مشقت پہ ہے، جتنی محنت کریں گے اتنا زیادہ پھل ملے گا، اس منصب کو کہتے ہیں منصب ولایت. کیا کہتے ہیں؟ منصب ولایت، یعنی کہ اللہ رب العزت کا ولی ہونا، اللہ رب العزت کا دوست ہونا. تو اللہ رب العزت نے ولایت کے لیے 2 بڑی شرطیں رکھی ہیں. کتنی بھائی؟ زور سے بولے.
سارے بولے، ایمان سے بولے، خوشی سے بولے، مجبوری سے ہرگز نہ بولے. کتنی شرطیں؟ نمبر 1 آمنو، کہ ان کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ ایمان ہونا چاہیے. اگر ایمان نہیں ہے، ابو جہل کی طرح ساری زندگی بیت اللہ کی خدمت کرتا رہے، کسی کام کی فائدے مند، نجات کا ذریعہ، بخشش کا ذریعہ، مغفرت کا ذریعہ کبھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہ ایمان کی شرط نہیں ہے. تو ہر ایک عمل کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے. کیا شرط ہے بھائی؟ تو اللہ پاک نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار اللہ کے دوستوں پر کسی قسم کا خوف اور غم نہیں. تو اللہ پاک نے تعارف کروایا بھی ہیں وہ کون سے لوگ جو اللہ کے ولی ہیں. تو پہلی شرط الذین آمنوا، وہ کیا ہوں بھائی؟ ایماندار. اور دوسری نمبر پہ وکانوا یتقون، وہ پرہیزگار ہونے چاہیے، اللہ سے ڈرنے والے. تو پتہ چلا کہ جو نماز نہ پڑھتا ہو وہ اللہ کا ولی، جو زکات نہ دیتا ہو وہ اللہ کا ولی، جس نے کبھی مسجد کا منہ نہ دیکھا ہو وہ اللہ کا ولی، جس نے کبھی قرآن پاک کو ہاتھ نہ لگایا ہو وہ اللہ کا ولی، جس کو پہلا کلمہ نہ آتا ہو وہ اللہ کا ولی، جس کو نمازوں کا پتہ نہ ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اور جس کو نماز نہ آتی ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. تو یہ اپنی محنت اور مشقت پہ ہے، جتنی محنت کرے گا اتنا اللہ کا قرب نصیب ہوگا. تو بات کو آگے چلاتے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ذرا آگے آگے تشریف لیں. تقریب کے لیے معذرت، جو بوڑھے ہیں وہ بے شک اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں، جن کو اللہ نے طاقت اور ہمت دی ہے وہ ذرا آگے تشریف لیں. اکٹھے بیٹھیں گے تو محبت کیا آگے میں جی مہمان تشریف لا چکے ہیں. جیسے وہ تشریف لاتے ہیں یا پھر میں انشاءاللہ کیا کر دوں گا بھائی، میرے مزاج کے واقف ہے نا جی، سارے واقف ہیں. جی میرے عرض کرنے کا مقصد، گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جوڑا ہے تو کس کی وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے. ہماری اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو کس کی وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے. اگر ہم ان کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں تو کس کی وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے. اگر ہم ان پہ مار مٹنا جانتے ہیں تو کس کی وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے. اگر ہم سب کچھ ان پر قربان کرنا جانتے ہیں تو کس کی وجہ سے؟ ان کی وجہ سے، یعنی ایمان کی وجہ سے. اگر ہم ان کے پیچھے پوری زندگی لگا دینا چاہتے ہیں تو کس کی وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے. تو اس لیے یہ جو ایمان کا رشتہ ہے یہ بڑا پیارا رشتہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ المؤمنون کرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلو ان اشتکا رأسہ اشتکا کلو. کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمام مومن ایک مرد کی طرح ہے. ایک روایت، دوسری روایت میں کجسد واحد، تمام مومن ایک جسم کی مانند ہے. کہ اگر آنکھ میں درد ہو تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. سر میں درد ہو تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. کیا مطلب؟ کہ آنکھ میں درد ہے تو نیند نہیں آتی، آنکھ میں شکایت ہے، کوئی تکلیف ہے تو نیند، سکون، آرام، راحت نہیں ملتی. تو ایسی ہی اگر سر میں کوئی تکلیف ہے، کوئی درد ہے، کوئی مسئلہ ہے تو نیند اور سکون نہیں ہوتا. تو عرض کرنے کا مقصد کہ اگر مغرب کے اندر کسی بھی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو مغرب میں بیٹھے ہوئے شخص کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو وجہ کیا ہے؟ ایمان ہے. بولے بھائی یہ لفظ ایمان ادھر ادھر نہیں جانے دینا بھائی. ہاں جی، کیا وجہ ہے؟ ایمان ہے. نسبت کیا ہے؟ رشتہ کیا ہے؟ ایمان کا ہے. تو یہ بڑا پیارا رشتہ ہے کہ اگر ایمان کا رشتہ اتنا معظم، اتنا مہذب، اتنا مکرم، اتنا محترم نہ ہوتا تو کہاں حضرت بلال حبشی جو کہ حبشے کا رہنے والا، کہاں آقا علیہ السلام یہ کبھی جوڑ ہوتا، کبھی ملاقات ہوتی، کبھی ایک جگہ پہ ہوتے، کبھی یہ اعلان ہوتا بلال کہ چھت کی بیت اللہ کی چھت پہ کھڑو کہ کیا دو بھائی. نسبت کیا ہے؟ ایمان کی ہے. جن لوگوں نے ایمان نہیں لایا وہ کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا اولئک کالانعام بل ھم
فصل کہ جو ایمان سے خالی ہیں، عقیدہ توحید سے خالی ہیں، عقیدہ رسالت سے خالی ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ چوپائے ہیں بلکہ چوپاؤں سے بھی بدتر ہیں۔ جی تو چوپاؤں میں کون کون سے جانور آتے ہیں؟ سارے آ جاتے ہیں، بلا ذکر، بلا تفسیر، بلا استثناء، سارے جانور خود قیاس کر لیں سمجھدار ہیں تو پتہ چلا کہ ایمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو لہذا اللہ نے جو نعمت عطا کر رکھی ہے اس کے اوپر شکر کرنا، نعمت کو کیا کرتا ہے؟ نعمت کو بڑھاتا ہے، نعمت کو زیادہ کرتا ہے۔ تو ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ پھر اس کے اوپر بڑا شکر کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ پھر اس سے بڑا جو ہے وہ شکر کہ اللہ رب العزت نے ہمیں صحیح عقیدہ لوگوں کے ساتھ جوڑا ہے، قرآن و سنت کے ساتھ ہمیں جوڑا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے، فضل ہے، اللہ رب العزت کی بہت بڑی رحمت اور بہت بڑی شفقت ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم کسی اور مذہب میں ہوتے تو کچھ کر سکتے بھائی؟ جی ہمارے بس میں کوئی تھا نہیں تھا۔ اللہ پاک کا کرم ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے مساجد کے ساتھ، مدارس کے ساتھ اور اللہ رب العزت نے ہمیں علماء کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے۔ جو کہ مغرب کا وقت قریب ہے تو جن حضرات نے وضو کرنا ہے وہ وضو فرما لیں، تو انشاءاللہ نماز کی متصل بعد دوسری نشست کا آغاز ہوگا۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان الحمد للہ والثناء للہ والشکر للہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت کی ذات بابرکت پہ اور اس ذات مقدس کے لیے تمام تعریفیں ہیں کہ جس ذات نے ہم سب کو آج دین کی نسبت سے یہاں بھی جمع فرمایا، اور اللہ رب العزت نے علماء صلحاء کے مجلس میں اور بالخصوص اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، جس کے اوپر اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ہوگا اتنا ہی اللہ رب العزت کے ساتھ راضی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ اس نشست کا آغاز کیا جائے میں تمام حضرات سے ملتمس ہوں، ایک تو وہ قریب قریب ہو جائے اور دوسرے جو قراء اور علماء اکرام ہیں بغیر تخصیص کے، بغیر کسی نام لیے وہ آگے تشریف لے آئیں۔ ہاں یہ ہے کہ بڑے ادب سے، بڑے پیار سے گزارش ہے، جو پنڈی سے حضرات تشریف لائے وہ بھی آگے تشریف لے آئیں۔ مولانا خلیل اللہ صاحب سے 10 سال رہ کر آگے تشریف لے آئیں۔ ادھر آئے، آ جائیں۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں ہم کہاں بیٹھے ہیں جی؟ زور سے، پیار سے، محبت سے، جوش سے سارے حضرات
آگے پیچھے والے تو مت پوچھ کے دیوانے کہاں بیٹھ گئے، غنیمت ہے تیری محفل میں جہاں بیٹھ گئے. تو بہرحال یہ اللہ رب العزت کا گھر ہے، تو یہ جو کہ ہمارے سروں کے تاج ہیں اور وہ رسائل انبیاء اکرام ہیں، تو اس کے لیے تھوڑا سا احساس جو ہے نا یہ تھوڑا سا انتظام کیا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال اس محفل کی دوسری نشست کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں، تو میں ملتمس ہوں قاری عبدالوہاب صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں تلاوت کلام پاک